اور اس کی وجہ سے ساری پلاننگ کا فقدان ہے. اس سے یہ مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. جی تھینک یو. میرا نام باسم محمود ہے, GNN TV سے میرا تعلق ہے. میرا سوال سفارتی معاملات سے ہے. جس طرح سے حکومت نے شروع میں پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے جو دوست ممالک ہیں ان سے کانٹیکٹ کیا, بڑا فائدہ ہوا, اور انڈیا کا جو پروپیگنڈا تھا اس کو بڑا اچھے طریقے سے کاؤنٹر کیا. لیکن ابھی ایک نیا معاملہ جو مشرق وسطیٰ میں شروع ہوا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے میں, تو حکومت کی کیا پالیسی ہے, کس طرح سے پاکستان کو جو آئسولیشن اگر جاتا ہے اس سے کس طرح سے اس کو بچایا جائے گا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اگر جو سب سے بڑی, اگر میں کہوں کہ ایک سب سے بڑی جو کامیابی ہماری حکومت کی ہے وہ پاکستان کی فورن پالیسی ہے. کبھی بھی آپ اگر دیکھ لیں دنیا میں ایک اتنی ملک کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں جتنی آج پاکستان کی ہے. اب تک یہ ہوتا رہا تھا کہ ہندوستان ایک بڑا اچھا ملک تھا اور پاکستان صرف دہشت گردوں کا تھا. آج آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل پریس صرف اور صرف ہماری حکومت کی انٹرنیشنل لابنگ کی وجہ سے آج دنیا میں جدھر جدھر ہم نے جا کے اپنی فورن پالیسی اور ایکسپوز کیا ہے کہ جو ہندوستان کر رہا ہے اس وقت کشمیر میں اور ہندوستان میں, کبھی بھی یہ کامیابی پاکستان کو نہیں تھی. اور اگر آپ کسی بھی جو جانتا ہے فورن پالیسی جو ہمارے فارمر ڈپلومیٹس ہیں, جو پرانے ڈپلومیٹس, کسی سے پوچھ لیں کہ جدھر آج پاکستان کھڑا ہے کبھی پچھلے 50 سال میں بتا دیں کہ پاکستان کی یہ سٹینڈنگ تھی. نمبر 2, یہ جو افغانستان کے ساتھ اس وقت پاکستان کا جو رول ہے, آپ اس سے پہلے دیکھ لیں کہ افغانستان پاکستان کو سمجھتا تھا کہ ہم ان کے مخالف ہیں, ہندوستان کے وہ زیادہ قریب تھا. امریکہ ہمیں کہتا تھا کہ ہم دوگلی گیم کھیل رہے ہیں, ڈو مور کرو. آج امریکہ اپریشیٹ کر رہا ہے پاکستان کو. آج افغانستان سے ہمارے بہترین تعلقات ہیں. وجہ کیا اس کی کہ آج پاکستان کو دنیا یہ سمجھتی ہے وہ ملک جو کہ امن لے کے آ رہا ہے افغانستان میں, جس نے پوری کوشش کی سب سے پہلے کہ امریکی اور طالبان کی بات چیت کروائی اور اس کے بعد پھر افغان گورنمنٹ اور طالبان کو بٹھایا. وہاں مشکلات ہیں لیکن پاکستان کا ایک پازیٹیو رول دنیا آج ایکنالج کر رہی ہے. آج ہمیں کوئی ڈو مور نہیں کہہ رہا. اور یہ اگر آپ دیکھیں تو مجھے ذرا دیکھیں پچھلے 20 سال میں پاکستان کو کتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ ڈو مور کہیں, اور پھر ہمیں برا بھلا بھی کہا, جنگ کسی اور کی ذمہ دار ہمیں ٹھہرایا جا رہا تھا ان کی کامیابی نہ ہونے کی. اور اگر آپ ہمارا ترکی سے اچھے تعلقات ہیں, ہمارے ایران سے اچھے تعلقات ہیں, سعودی عربیہ سے ہیں, UAE سے ہیں, ہمیں کوئی کسی قسم کا پریشر نہیں تھا کہ جی ہم کہ اسرائیل کو ہم ریکگنائز کریں. پاکستان کا تو موقف ہے, قائد اعظم کی 1948 میں سٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی کہ جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملے گا, انصاف نہیں ملے گا, ہم ان کو تسلیم نہیں کر سکتے, اور اسی پہ پاکستان کھڑا ہے. لاسٹ کویسچن. یہ بتائیے گا خان صاحب کہ باری خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ریور راوی اتھارٹی کے حوالے سے اور نیا شہر جو بنانے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے میرا سوال ہے. ماضی کی اگر آپ 10-15 سال کی گورنمنٹس کا جائزہ لیں تو بڑے پروجیکٹ اناؤنس ہوئے اور وہ پروجیکٹ جو ہیں لوگوں کے اوورسیز کے اربوں بلینز آف روپیز آئے, لیکن وہ سارے جو ہے کہیں قبضہ ہو گیا, عدالتوں میں کیسز. یہ شہر جو جتنی آپ کی کریڈیبلٹی ہے آپ یہ بنا جائیں گے, لیکن جو جتنا ٹرسٹ ہے اوورسیز کو اور پاکستانیوں کو, آپ کس طرح مینیج کریں گے کہ ان کا جو سرمایہ ہے وہ محفوظ رہے, اس پر کوئی قبضہ گروپ نہ آئے, جس طرح پولیٹیکل کچھ پارٹیز بھی ان کو جو ہے وہ پشت پناہی ان کی کرتی تھی. کیسے مینیج کریں گے لوگوں کی توقعات؟ دیکھیں, میں بار بار کہتا ہوں پاکستانیوں کو کہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ بیرون ملک پاکستان لا سکیں, اور ان کے اوپر بھی قبضے ہو جاتے تھے. ایک تو یہ جو 2 بڑے پروجیکٹس ہیں ان کے اندر انشاءاللہ جو میں جانتا ہوں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اوورسیز پاکستانیز کا, جس کی وجہ سے ڈالرز آئیں گے پاکستان میں, جس کی وجہ سے ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز اوپر جائیں گے. لیکن جو دوسری بات کی آپ نے قبضوں کی, ہمیں پوری طرح ہم اب قبضہ گروپس کے پیچھے جا رہے ہیں. پنجاب میں خاص طور پہ ایک عثمان بزدار نے پوری ایک ان کی ٹیم سارے بڑے بڑے قبضہ گروپ کے پیچھے جا رہے ہیں. ابھی آپ کو لاہور کے قبضہ گروپ کی آوازیں سنیں گے, ابھی آپ چیخوں کی آوازیں سنیں گے, اور اس کے بعد بڑے بڑے قبضہ گروپ, اور یہ سارے ملے ہوئے تھے.
ہم نے پوری طرح تفتیش کر کے یہاں تک پہنچے ہیں کہ قبضہ گروپس کو پولیٹیکل پارٹیز ان کو بیک کر رہی تھیں, یہ ان کے لیے پیسے اکٹھے کر کے دیتے تھے, یہ ان کے جلسے کراتے تھے, ان کو الیکشن میں پیسے دیتے تھے, اس کے بعد وہ ان کو پوری کوئی ایڈمنسٹریشن ان کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی. پرائم گورنمنٹ کی زمینوں کے اوپر انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں. کئی پولیٹیشنز نے بڑے بڑے پلازا بنائے ہوئے ہیں, گورنمنٹ کی اربوں روپے کی زمینوں کے اوپر پلازے بنائے ہوئے ہیں. ان سب کے پیچھے ہم جا رہے ہیں, اور ہم ایک پوری چیف سیکرٹری کے ساتھ ہم نے پورا ایک پروگرام بنایا ہوا ہے کہ ایک پوری اب ٹیم بنے گی. یہ جو سوسائٹیز کے اندر یہ قبضہ گروپ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا جی اوورسیز پاکستانی ہیں, وہ یہاں ہے نہیں, وہ نہیں ہوتے تو ان کی زمینیں قبضہ, اس کے اوپر آپ پورا پلان کر رہے ہیں. تو آپ لاہور میں بیٹھے ہیں, آپ دیکھیں گے بہت بڑا ایکشن ہونے والا ہے ان کے اوپر. شروع ہو گیا ہے لیکن ابھی تو 5% شروع ہوا ہے. یہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک قبضہ گروپ کے پیچھے جا رہے ہیں. ذیشان میرے سوال کے دو حصے ہیں. اس وقت اپوزیشن کا جو بیانیہ ہے حکومت مخالف, وہ صرف ہے کہ مہنگائی ملک میں بہت ہے, حکومت کی معاشی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں, اور آپ کی معاشی ٹیم پر اس حوالے سے خاصی تنقید ہوتی ہے. اس وقت جو ڈالر قدرے کم ہو رہا ہے, روپے کی قدر مستحکم ہو رہی ہے, کیا حکومت کی اس کے پیچھے کیا اسٹریٹجی ہے, یا یہ ایک مصنوعی چینج ہے؟ دوسرے نمبر پہ پنجاب کے اندر آٹا اور چینی بظاہر تمام ہم بازاروں میں دیکھتے ہیں موجود ہے, لیکن جس طرح کہا یہ جا رہا ہے کہ آٹا موجود نہیں ہے یا چینی موجود نہیں ہے, اتنا رش وہاں نظر نہیں آ رہا. کیا لوگوں کو اعتماد نہیں ہے, لوگ ان سہولت بازاروں میں جاتے نہیں, یا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی ایشوز ہیں؟ دیکھیں, مہنگائی کا تو میں یہ کہہ دوں کہ ہمیں ایک تو شوگر مافیا, وہ تو اب کمپٹیشن کمیشن نے بتا دیا کہ یہ ملک کے مونوپلیز بناتے ہیں اور پھر یہ ملک کے قیمتیں بڑھا دیتی ہیں چینی کی. تو اس کے اوپر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینی کی بھی اب قیمتیں نیچے آنی شروع ہو گئی ہیں, اور اس کے اندر گورنمنٹ نے امپورٹ کی چیز سستی چینی لے کے آئے. اور ہمیں پہلے یہی نہیں پتا تھا کہ شوگر مل ایسوسیشن ہی بتاتی تھی کہ قیمت کیا ہے چینی کی, وہی بیچ رہے ہیں, وہی بتاتے تھے قیمت کیا ہے, اور وہی پھر کہتے تھے کہ جی اتنی چینی ہو گئی ہے. اور کئی تو اب انہوں نے جو چینی ہمیں بتائی وہ زیادہ بتا دی, بعد میں پتہ چلا کہ کم ہے, اور جب کم ہوتی ہے قیمتیں اوپر چڑھ جاتی ہیں. یہ پورا ایک ہمیں پہلی دفعہ تجربہ ہوا ہے کہ کس طرح ایک مل کے مہنگائی کی جاتی ہے. اور گندم کا مسئلہ ادھر سے شروع ہوا کہ 2 سال غلط ٹائم پہ بارش ہو گئی, کٹائی کے وقت بارش ہوئی, اس سے ہماری گندم کم ہو گئی. جب گندم کم ہوئی تو اس کی قیمت اوپر چلے گئی, اور ہمیں اسیسمنٹس دی گئیں وہ غلط دی گئی فوڈ سیکورٹی کی طرف سے, اور پھر جو ہم نے امپورٹ کی وہ تھوڑی لیٹ ہو گئی جس کی وجہ سے قیمت اوپر چلی گئی. لیکن ایک منٹ ٹھہر جائیں. لیکن جو آپ نے بات کی نا, اس کے علاوہ 2 بڑے مسئلے تھے پاکستان کے. ایک فسکل ڈیفیسٹ یعنی آمدنی اور خرچے میں کمی, دوسری کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی کہ پاکستان کی تاریخ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ یعنی امپورٹس اور ایکسپورٹس کے اندر $40 ارب کا خسارہ تھا. ٹریڈ گیپ یعنی کتنی ملک میں ڈالر آ رہے تھے اور کتنے باہر جا رہے تھے, $20 ارب کا خسارہ تھا. یہ تاریخی خسارے تھے پاکستان میں. 2 سال کے بعد آج ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں, جس کے اوپر ریٹنگ ہوتی ہے ملک کی, یہ 17 سال کے بعد ایک کوارٹر یعنی پورے کوارٹر کے اندر جو ہمارا پہلی 17 سال کے بعد نفع میں گیا یعنی سرپلس میں گیا. دوسرا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے آمدنی اور خرچے میں, اگر ہمیں انہوں نے جو لیے ہوئے قرضے ان کی قسطیں نہ دینی پڑیں, یہ بھی بڑی دیر کے بعد پاکستان کا جو فسکل سچویشن ہے وہ سرپلس میں چلی گئی ہے. پرائمری ڈیفیسٹ پرائمری سرپلس جو کہتے ہیں, وہ پہلی دفعہ پرائمری سرپلس ہوا ہے پاکستان میں بڑی دنوں کے بعد. یعنی اگر ہمیں قرضوں کی قسطیں نہ دینی پڑیں تو ہمارے جو اس وقت آمدنی ہے وہ خرچوں سے زیادہ ہے. پہلی چیز یہ جو ڈالر ہے, ہم کوئی پیسہ نہیں خرچ کر رہے. ڈالر اپنی نیچرل ریٹ کے اوپر مارکیٹ ریٹ کے اوپر آیا اور تھوڑا بڑھ بھی رہا تھا, اور انشاءاللہ یہ اب ڈالر آپ دیکھیں گے کہ مضبوط بھی ہوگا, کیونکہ جب آپ کا سرپلس کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو جاتا ہے تو سیدھا آپ کی کرنسی مضبوط ہو جاتی ہے. اور جو سب سے خوشائن چیز ہے کہ ہماری ایکسپورٹس جو کہ پچھلے 5 سال جو نون لیگ کے 5 سال تھے اس میں کیونکہ ڈالر انہوں نے اوپر بڑا رکھا ہوا تھا, اس سے ایکسپورٹس بلکہ وہیں کی وہیں رک گئی, 0% انکریز تھی. یہ اب بڑی دیر کے بعد پاکستان کی ایکسپورٹس ٹھیک ہو رہی ہیں. تو ہر طرف معاشی طور پہ
پاکستان صحیح راستے پہ ہے. یہ نہیں کہ ابھی مسئلے نہیں ہیں, کیونکہ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ اتنا بڑا قرضے چھوڑ کے گئے ہیں, ان کا سود ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے. لیکن